لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات ارشاد رب العزت ہے کہ پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کے رب نے ان کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے، اور ابراہیم منزل امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پروردگار نے انہیں منصب امامت سے سرفراز کیا۔ منصب امامت ملنے کے بعد جناب ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے اس منصب کا سوال کیا تو پروردگار نے یہ جواب دیا: لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا۔ یہ منصب پروردگار کی طرف سے اتنا اہم تھا جو خلیل خدا کو مل رہا تھا کہ پروردگار نے متعدد امتحانات سے جناب ابراہیم کو گزارا۔ آیت کے شروع ہی میں وہ لفظ موجود ہے جو اس امتحان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى، جب اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا، امتحان لیا۔ قرآن مجید میں امتحان اور آزمائش کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک خود لفظ ابتلاء ہے اور دوسرا لفظ یہی لفظ امتحان ہے جو ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
اور تیسرا لفظ جو قرآن مجید نے آزمائش اور امتحان کے معنی میں استعمال کیا ہے وہ لفظ فتنہ ہے۔ البتہ فتنہ جس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، فساد اور شر انگیزی کے معنی میں بھی، لیکن ابتلا اور آزمائش اور امتحان کے معنی میں بھی متعدد آیات میں قرآن مجید نے لفظ فتنہ استعمال کیا ہے۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور اے موسیٰ ہم نے بہت شدت کے ساتھ تمہارے امتحانات لیے، یا جناب یوسف کے لیے استعمال کیا کہ وَفَتَنَّا یوسفا، ہم نے یوسف کا امتحان لیا، یوسف کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ فتنہ بھی امتحان کے لیے استعمال ہوا، لفظ امتحان بھی استعمال ہوا، اور لفظ ابتلا بھی امتحان کے معنی میں استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ سب سے زیادہ ان تینوں کلمات میں جو لفظ امتحان کے لیے استعمال ہوا وہ لفظ امتحان ہے، کلمہ امتحان ہے، جو 2 سے 3 جگہ قرآن مجید میں امتحان اور آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ ابتلا جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے، جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ لفظ ابتلا، خود لفظ ابتلا اور لفظ ابتلا سے نکلنے والے دوسرے الفاظ اور اس کے دوسرے مشتقات یا روٹ ورڈ جن کو آپ کہتے ہیں، وہ الفاظ اور وہ مشتقات قرآن مجید میں تقریباً امتحان کے معنی میں 37 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ابتلا اور آزمائش اور امتحان یہ اللہ کی ایک ایسی سنت اور سیرت ہے پروردگار کی جو اول خلقت سے لے کے آخر خلقت تک جاری اور ساری رہنے والی ہے۔ عمومی سنتوں میں سے اللہ کی کچھ سنتیں ہیں جو جاری اور ساری ہیں، ہمیشہ اور ہر جگہ جاری اور ساری ہیں۔ انہی سنتوں میں پروردگار کی ایک سنت یہ ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، بغیر کوشش اور بغیر محنت کے انسان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے اور اس کی ایک سیرت ہے پروردگار کی۔ یا اللہ کی ایک سنت اور ایک سیرت جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم، اللہ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے آمادہ نہ ہو اور اپنے اندر تبدیلی نہ لے آئے۔ یہ اللہ کی ایک سنت اور سیرت ہے۔ اس پہ متعدد بحثیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال لفظ ابتلا اور امتحان یعنی آزمائش اور پرکھنا یہ بھی پروردگار کی ایک سنت اور سیرت ہے، اور یہ انسانوں میں بھی ہے، انبیاء میں بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پروردگار کی یہ سنت و سیرت دوسری مخلوقات میں بھی جاری اور ساری ہو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی یہ سنت جس کو امتحان کہا جاتا ہے کسی ایک علاقے سے مخصوص ہو یا کسی ایک حصہ زمین سے مخصوص ہو اور دوسری جگہ پر یہ امتحان نہ لیا جاتا ہو۔ نہیں، ہر جگہ یہ سنت اور سیرت اللہ کی جاری اور ساری ہے، ہر انسان کے لیے جاری اور ساری ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے ملحد ہو، چاہے منافق ہو، کسی بھی گروپ سے اس کا تعلق ہو، اس کی آزمائش اور امتحان ہونی ہی ہونی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سامان امتحان ہر ایک کا الگ الگ ہے، آزمائش کا سامان ہر ایک کا الگ الگ ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ کسی کا امتحان ہو اور کسی کا امتحان نہ ہو۔ امتحان ہر ایک کا ہونا ہے۔ اسی سنت اور سیرت کے پیش نظر پروردگار نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا
اور امتحان ہر ایک کا ہونا اسے قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان کیا ہے قرآن مجید نے۔ مثلا قرآن مجید نے جناب طالوت کے لشکر کے لیے یہ کہا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب السبت، اصحاب طالوت کا ہم نے ویسے ہی امتحان لیا اور آزمائش کی جیسے بنی اسرائیل کا یوم سبت کے ذریعے ہم نے امتحان لیا تھا۔ یا مومنین کے امتحان کے لیے قرآن مجید نے سورہ عنکبوت کی دوسری آیت غالباً اس میں پروردگار نے یہ اعلان کیا، احسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ کے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں نجات پا جائیں گے، بچ کے نکل جائیں گے؟ وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ ایسے ہی صرف دعوی ایمان پر نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا انسان کا اسی ایمان کے درجے کے اعتبار سے اس کا امتحان بھی ہوگا۔ جس کا ایمان کمتر درجے کا ہے اس کی آزمائش اور امتحان بھی اس کی لیاقت اور صلاحیت اور ایمان کے مطابق ہے۔ جس کا ایمان اس سے زیادہ ہے اس کی آزمائش اور اس کا امتحان اس سے بڑے درجات اور سامان امتحان کے ذریعے۔ اور چونکہ انبیاء ایمان کے اعتبار سے عام انسانوں سے بلند اور بالا تر ہوتے ہیں، لہذا انبیاء کا امتحان مومنین کے امتحان کے مقابلے میں سخت تر ہوتا ہے اور شدید تر ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آنا بھی چاہیے کہ جب پروردگار جانتا ہے اور پہچانتا ہے ہر انسان کے ضمیر اور خیالات اور خطورات قلبی سے آگاہ ہے پروردگار، کہ اس زمین و آسمان کا کوئی ذرہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات، خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو، آنکھوں کی جھپک کو جو جانتا ہو، جو قلوب کے اندر مخفی راز کو جانتا ہو، جو ضمیر میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہو، وہ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ اس کو امتحان لینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ کیوں آزمانا چاہتا ہے؟ کیوں امتحان لینا چاہتا ہے؟ ہم اگر کسی کو آزما رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں، تو ہم تو جانتے نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے اور حقیقت کو پرکھنے کے لیے ہم امتحان لیتے ہیں۔ پروردگار کیوں امتحان لے رہا؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے لیے ظاہر اور باطن سب برابر ہے، عیاں ہے، ظہور اور غیب سب اس کے لیے واضح ہے۔ وہ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ اللہ کے امتحان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے امتحان کا مقصد اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمارے امتحان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی حقیقت اور صحیح اور غلط کو سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دودھ لے آئے خرید کے بازار سے اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس میں کتنا خالص ہے اور کتنی ملاوٹ ہے، لہٰذا ہم اس کو لیبوریٹری میں لے کے جائیں گے، چیک کریں گے کہ کتنا سالم ہے اور کتنا ملاوٹی ہے اس میں، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کتنی ملاوٹ اس میں کی گئی ہے۔ لیکن پروردگار تو جانتا ہے کہ یہ انسان جو دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، اس کو پروردگار جانتا ہے کہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ تو پھر پروردگار کیوں آزما رہا ہے؟ اور آزمائش میں مبتلا کر کے پروردگار کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ پروردگار کی آزمائش ویسے ہی ہے جیسے ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے کلاس کے بچوں کو پڑھاتا ہے اور سال بھر پڑھانے کے بعد وہ جانتا ہے کہ فلاں میں کتنی صلاحیت ہے، فلاں میں کتنی صلاحیت ہے، فلاں میں کتنی لیاقت پائی جاتی ہے،
وہ سال کے آخر میں پورے سال دیکھنے کے بعد اگر نمبر دینا چاہے تو اپنی اس شناخت کی بنیاد پر ہر طالب علم کو نمبر دے سکتا ہے وہ، کیونکہ ایک سال میں اس نے پہچان لیا ہے کہ کس کے اندر کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر پروردگار نے ایک کو 100 نمبر دے دیا، ایک کو 80 نمبر دے دیا، ٹیچر نے ایک کو 100 نمبر دے دیا، ایک کو 80 نمبر دے دیا، ایک کو 60 نمبر دے دیا، بغیر امتحان کے اپنے علم اور اپنی معرفت کی بنیاد پر، تو وہ طالب علم اور وہ اسٹوڈنٹ جسے 80 ملا ہے، جسے 90 ملا، حتیٰ کہ جسے 99 ملا ہے، وہ بھی اعتراض کرے گا کہ آپ نے ہمیں کم کیوں دیا، اور جسے 40 اور 50 ملے ہوں وہ تو بدرجہ اولا اعتراض کرے گا کہ آپ نے ہم کو اتنا نمبر کم کیوں دیا۔ تو استاد اور ٹیچر لاسٹ میں امتحان اسی لیے لیتا ہے کہ جانتا تو سب کو ہے کہ کس کی کتنی صلاحیت ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے وہ امتحان لے رہا ہے کہ جب کاپی چیک ہو کے ہر ایک کا نمبر اس کے سامنے آ جائے تو اب کسی اسٹوڈنٹ کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ ہمیں نمبر کم ملا ہے۔ اگر نمبر کم ملا ہے تو یہ پیپر آپ کے سامنے ہے، آپ خود چیک کر کے دیکھ لیجئے۔ اتمام حجت کے لیے کہ سامنے والے کے لیے اتمام حجت ہو جائے اور اس پر حجت قائم ہو جائے کہ جو نمبر آپ کو دیا گیا ہے وہ بالکل صحیح نمبر دیا گیا ہے۔ لہذا پروردگار اس لیے امتحان لیتا ہے کہ انسان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے، ورنہ بہت سارے دعوے دار تھے ایمان کے اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم میدان میں جائیں گے تو ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے، لیکن جب موقع آتا تھا تو امتحان کی منزل جب آتی تھی تو وہاں نہیں دکھائی دیتے تھے، وہاں نظر نہیں آتے تھے۔ حتیٰ خود پیغمبر نے بھی بعض جنگوں میں جان بوجھ کے عمدن یہ عمل انجام دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سے اگر کہا ہوتا تو ہم چلے جاتے۔ یا علی، اسی لیے پیغمبر نے جنگ خندق میں بھی، جنگ خیبر میں بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پیغمبر نے جنگ خندق میں کہا کہ کون ہے جو اس عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں جانے کو تیار ہے، لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ کأنہ علی رؤوسہم الطیور، ایسا لگتا تھا سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو کہ سر ہلا اور پرندہ اڑ جائے گا۔ لہذا کل تاکہ کسی کو یہ اعتراض کا اس سے زیادہ موقع پیغمبر نے خیبر میں دیا، ایک دن نہیں 39 دن تک مسلسل پیغمبر آپ بھی جائیے ہر ایک کو پرچم دے کے پیغمبر بھیجتے رہے کہ ہر ایک اپنے جذبہ اپنا حوصلہ آزما لے، تاکہ جب 40ویں دن علی کو علم دیا جائے اور پرچم دیا جائے تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ اگر ہم کو موقع دیا ہوتا تو ہم بھی فتح خیبر کر لیتے تو بہت آسان تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا پیغمبر نے بھی موقع دیا، پروردگار بھی ایسے ہی بندوں کو آزمائش میں مبتلا اسی لیے کرتا ہے کہ کسی کو یہ اعتراض اور احتجاج اور حجت پروردگار کے سامنے کسی کے پاس نہ ہو کہ ہم کو تو موقع ہی نہیں دیا گیا، ورنہ ہم ایسے صاحب ایمان بنتے اور ایمان کے اس درجے تک پہنچ جاتے کہ جہاں بڑے بڑے اور اچھے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک دوسری وجہ پروردگار کے امتحان لینے کی ایک وجہ اتمام حجت جو علماء نے بیان کیا ہے، اور دوسری وجہ پروردگار کے امتحان میں مبتلا کرنے کی آزمائش کی اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں وہ صلاحیتیں ابھر کے سامنے آ جائیں۔ جو چیزیں بالقوہ ہے انسان کے اندر وہ فعلیت اور عینیت اور ظہور خارجی پیدا کرنے، ظاہر ہو جائیں، سب کے سامنے خارج میں وجود میں آ جائیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک بچہ تیرنا جانتا ہے لیکن جب وہ تیرنے کے لیے جاتا ہے سوئمنگ پول میں
جو دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا، سکھانے والا ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے بچے کو پانی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ کیوں ڈھکیل رہا ہے؟ تاکہ بچے میں جو تیرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے وہ خود سے اپنے اندر وہ صلاحیت اجاگر کرے اور تیرنا سیکھے۔ اس ڈھکیلنے والے کو بچے سے کوئی دشمنی نہیں ہے جس نے ڈھکیل دیا حوض میں اسے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو تیرنے کی صلاحیت ہے وہ ظاہر ہو کے سامنے آ جائے، اور جب یہ خود کوشش کرے گا تو دھیرے دھیرے تیرنا بھی سیکھ لے گا۔ بچانے کے لیے ہم موجود ہیں۔ پروردگار بھی بندوں کو متعدد سخت ترین امتحانات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں وہ صلاحیت ظاہر ہو جائے، وجود میں آ جائے، اور اس کے وجود میں تکامل اور کمال پیدا ہو جائے۔ لہذا اسے بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان بلاؤں کے ذریعے وہ سختیوں کو جھیل کے کمال کی منزلیں طے کرے اور آگے بڑھے، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کر سکے، انہیں ظہور دے سکے، انہیں ظاہر کر سکے اپنے اندر۔ اسی کو قرآن مجید نے متعدد جگہوں پر بیان کیا ہے کہ پروردگار امتحان لے کے جاننا نہیں چاہتا کہ بندے میں صلاحیت کیا ہے، بلکہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ بندے کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اتنا اجاگر ہو جائے، اس لیے کہ پروردگار ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے انسان کے اندر کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایسی صلاحیت پروردگار نے انسان کے اندر رکھی ہے، اتنی صلاحیت رکھی ہے پروردگار نے انسان کے اندر کہ اگر وہ کمال کی منزلوں کو طے کرنا چاہے تو کمال کی حد لامحدود منزلیں طے کر سکتا ہے، اور اگر پستی کی طرف جانا چاہے تو وہ بھی صلاحیت انسان میں ہے۔ اگر پستی کی طرف جانا چاہے تو بدترین انسان، بلکہ بدترین انسان نہیں، حیوان، اور بلکہ حیوان سے بھی بدتر، جسے قرآن مجید نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ جانور جیسے ہیں، اور صرف جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ ایک جانور اگر بگڑ جائے، بھڑک جائے، کتنے لوگوں کو زخمی کرے گا؟ 100، 50، 200۔ لیکن اگر انسان کا ذہن بگڑ جائے تو وہ کتنے لوگوں پر گولیاں چلائے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک انسان کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر درندگی کی طرف جانا چاہے تو اس کے لیے بھی اتنا راستہ کھلا ہوا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے درندگی کی طرف جانے کے لیے، اور اگر کمال کی طرف جانا چاہے تو اتنی کمال کی منزلیں ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کمال کی ان منزلوں تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک منزل آئی کمالات کی جہاں ساتھ میں جانے والا فرشتہ رک گیا اور یہ کہہ کے ٹھہر گیا کہ یا نبی اللہ لو دنوت انمولتن، اگر انگلی کی ایک پور کے برابر، انگلی میں جو 3 حصے ہوتے ہیں ایک حصے کو کہتے ہیں پور، اگر انگلی کی ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو میرا وجود خاکستر ہو جائے گا، جل جاؤں گا، میری حد یہی تک ہے۔ لیکن جو انسان تھا اس نے کمال کی وہ منزلیں طے کی کہ دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، وہ منزل جو ہمارے تصورات میں بھی نہیں آ سکتی ہے کہ اب اس کے اور معبود کے درمیان 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور اس سے زیادہ کمال تو اس بندے کا تھا کہ جو اس بندے کے ہمراہ وہاں موجود تھا، اس لیے کہ اس بندے کے لیے تو پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسے عبدیت کی بنیاد پر معراج کی منزلوں پر لے جا رہے ہیں، لیکن جس بندے کے لہجے میں وہاں گفتگو ہوئی اس بندے کا وہاں وجود یہ بتا رہا تھا کہ یہ بھی کمالات میں انہی کے برابر ہے، ان سے کم نہیں ہے، یہ بھی اسی نور کا دوسرا حصہ ہے جو اس منزل تک پہنچا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
البتہ یہ خیال نہ پیدا ہو کہ نبوت میں بھی ان کے برابر ہے، نہیں، نبوت میں امتیاز آخری پیغمبر کو ہے۔ وہ نبی ہے، یہ وسیع ہیں، وہ منوب ہیں، یہ نائب ہیں، وہ اصل ہے، یہ جانشین ہیں۔ لہذا اصل اور جانشین، خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں پیغمبر کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ایسے کمالات کا مالک اور ان کمالات کا مالک انسان جب اپنے کمالات کو گنوانا چاہتا ہے، علی کے پاس کمالات گنوانے کے لیے کم تھے علیہ الصلوۃ والسلام، کتنے کمالات کے مالک ہیں۔ ہم اگر چند بیٹے اللہ نے دیے ہوں تو ہم مقام فخر میں آ کے کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے الحمدللہ، ایک بیٹا انجینئر ہے الحمدللہ، ایک بیٹا جج ہے الحمدللہ، فخر سے کہتے ہیں۔ علی کے پاس فخر کے لیے کتنی چیزیں ہیں، کسی ایک کو بطور فخر اگر علی بیان کر دیتے تو کسی کے پاس مقابلہ نہیں تھا۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ میں پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کا شوہر ہوں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، تو یہ کمال کائنات میں نہ آدم کو نصیب تھا، نہ اولاد آدم میں صبح قیامت تک کسی کو نصیب ہونے والا ہے۔ یہ فخر کے لیے کافی تھا مولا کی۔ کسی کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہو، نہیں ہے، مولا فخر کر سکتے تھے۔ کوئی قسیم اپنے ذاتی کمالات پر بھی فخر کر سکتے تھے، نسبی کمالات پر بھی فخر کر سکتے تھے، لیکن نہ نسبی کمالات پہ فخر کیا، نہ ذاتی کمالات پہ فخر کیا، نہ اپنے علم کا حوالہ دیا، نہ اپنی شجاعت کا حوالہ دیا، نہ اپنی سخاوت کا حوالہ دیا، نہ اپنی نجابت کا حوالہ دیا، نہ اپنی طہارت کا حوالہ دیا فخر کے لیے۔ اگر فخر کے لیے حوالہ دیا تو پروردگار کا حوالہ دیا، اور یہ اعلان کیا کہ الہی کفا بی عزن، پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان اکون لکا عبدن، کہ میں تیرا عبد ہوں، بندہ ہوں۔ یعنی علی کو عزت کا معیار علی کی نگاہ میں نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ منصب ہے، نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ جاہ و جلال ہے، نہ ذاتی کمالات ہے۔ اگر علی کی نگاہ میں کوئی چیز قابل عزت ہے جو علی بیان کر سکیں تو اسے علی عبدیت سمجھتے ہیں۔ الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا، پروردگار علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا، اور علی کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب ہے، یہ میرے فخر کے لیے کافی ہے۔ لہذا اگر عزت ظاہر کی تو عبدیت کو سہارا بنایا، اور فخر کا اظہار کیا تو ربوبیت پروردگار کا حوالہ دیا۔ اسی لیے مولا کائنات یہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کرنے والے بہت سے ہیں اس دنیا میں، ایک گروہ نے پروردگار کی عبادت کی ہے جنت کی لالچ میں، ان القوم عبدوا اللہ رغبتا، ایک گروہ نے جنت کی لالچ میں۔ یہ عبادت بھی بری نہیں ہے، ہم ثواب کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، برا نہیں ہے، ہمارے لیے برا نہیں ہے، لیکن جو خاصان خدا ہیں ان کے لیے برا ہے۔ ہم جہنم کی ڈر سے، جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے برا نہیں ہے، لیکن جو خاصان خدا ہیں ان کے لیے برا۔ وَإِنَّ الْقَوْمَ عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، ایک گروہ نے پروردگار کی عبادت کی جہنم کے خوف سے۔ جو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے تھے، یہ لالچی اور تاجرانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کی عبادت تھی۔ جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے تھے،
وہ بزدلانہ اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والوں کی عبادت تھی۔ وَإِنَّ الْقَوْمَ عَبَدُوا اللَّهَ، ایک گروہ نے اللہ کی عبادت اس لیے کی کہ اللہ کو لائق عبادت پایا۔ اچھا، امیر المومنین یا خانوادہ اہل بیت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے لیے عبادت کیوں کرتے؟ جنت کے لیے عبادت وہ کرتا ہے جس کو شک ہو کہ پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ جہنم کے خوف میں عبادت وہ کرے جس کی زندگی میں گناہ پائے جاتے ہوں، لیکن ان کے یہاں نہ گناہ پایا جاتا ہے نہ گناہ کا گزر ہے، بلکہ خیال اور تصور گناہ بھی نہیں ہے۔ انبیاء کے یہاں ملتا ہے کہ ترک اولا پایا جاتا ہے، لیکن یہ عصمت کبریٰ کے مالک ہیں کہ جہاں ترک اولا کا بھی تصور نہیں ہے، جب ترک اولا کا بھی تصور نہیں ہے تو خوف سے عبادت کیوں؟ اور جب جنت خود ہی ان کے اختیار میں ہے تو جنت کے لیے عبادت کیوں؟ اسی لیے مولا نے فرمایا پروردگار میں نے نہ تو جنت کی لالچ میں تیری عبادت کی ہے نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، تجھے لائق عبادت پایا ہے تو تیری عبادت کی ہے۔ اور یہ جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں مولا نے یہ کہا کہ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اس کے بعد کا جملہ مولا کا یہ ہے کہ الہی انتا کما احب، پروردگار تو ویسا ہی معبود ہے جیسا علی چاہتا ہے، فجعلنی کما تحب، مجھے بھی ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا پروردگار نے امتحان رکھا ہر ایک کے لیے، ہر ایک کی آزمائش ہے، ہر ایک کا امتحان ہے، تاکہ انسان کے وجود میں جو صلاحیتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ علماء نے ایک اور وجہ بیان کی ہے کہ اللہ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ امتحان کی منزل میں کامیابی حاصل کر کے بندہ اس سے بالا تر کمال تک پہنچ جائے، اس سے بالا تر کمال کی منزل تک پہنچ جائے۔ اور وہ منزل جو بالا تر ملنے والی ہے، اس سے بلند مقام جو ملنے والا ہے، وہ بغیر امتحان کے ملنے والا نہیں ہے۔ جیسے جناب ابراہیم کا امتحان کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پروردگار نے جناب ابراہیم کا متعدد کلمات کے ذریعے امتحان لیا اور وہ منزل امتحان میں کامیاب اترے۔ تو اس کامیابی کے نتیجے میں اور اس امتحان کے بعد کے مرحلے میں پروردگار نے امامت جیسے اہم منصب سے سرفراز فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ لہذا امتحان کبھی بلندی دینے کے لیے، کمال تک پہنچانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسی حد پہ نہ رکا رہے بلکہ کمال کی مزید منزلیں طے کرے۔ اور یہ دونوں راستے جو انسان کو کمال تک پہنچاتے ہیں، ایک عبادت کا راستہ اور ایک امتحانات کا راستہ، دونوں راستے کمال تک لے جاتے ہیں۔ عبادت کے راستے میں ہم جیسے افراد کے لیے ایک مشکل پائی جاتی ہے، وہ مشکل ہے کہ جو عرض کیا اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہ خود پسندی کبھی پیدا ہو سکتی ہے عبادت کے ذریعے کمال کی منزلیں طے کرنے میں، لیکن امتحان دے کے کمال کی منزلیں طے کرے گا جب بندہ، تو وہاں یہ احتمال نہیں پایا جائے گا، اس لیے کہ جو آدمی ہر طرح سے نعمتوں میں مبتلا ہے، ہر طرح کی آسائش میں مبتلا ہے، وہ کاہے کے لیے جائے گا پروردگار کے سامنے سر جھکانے، جزا اور فضا کرنے، رونے گریا کرنے، پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کیوں جائے گا؟ البتہ یہ میرے جیسے گویا کم ایمان والے انسان کی بات ہے، جن کا ایمان قوی ہے وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی گڑ گڑاتے ہیں۔ اگر کوئی سلیمان جیسا بندہ ہو تو ساری کائنات پر حکومت ہونے کے بعد بھی اللہ کے سامنے سر جھکائے گا۔
لیکن ہم جیسے وہ افراد کہ جن کے پاس ایمان میں نقص اور کمی پائی جاتی ہے وہ کیوں جھکائے گا سر؟ لہذا پروردگار نے بلائیں رکھی، آزمائش رکھی، امتحانات رکھا کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسی منزل پہ نہ ٹھہرا رہے، اور بلند جائے اور بلند جائے اور بلند جائے۔ پروردگار بلندیوں تک پہنچانے کے لیے جتنے سامان ممکن تھے سارے سامان اس نے فراہم کیے ہیں بندوں کو کمال کی منزل تک پہنچانے کے لیے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے مرسلین ہو، چاہے شریعت ہو، چاہے کتاب ہو، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل دی، شعور دیا، ساری چیزیں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش رکھی کہ اگر کہیں سے یہ پیچھے ہٹ رہا ہو تو اسے آزمائش میں، امتحان میں مبتلا کر دو، تاکہ اگر وہاں کامیابی کے ساتھ گزر گیا تو کمال کی منزلیں طے کر لے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لولا ثلاثۃ لما طأطأ ابن آدم راسہ، اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو یہ آدم کی اولاد ایسی ہے کہ کبھی اپنا سر نہ جھکاتی۔ وہ کیا ہیں تین چیزیں؟ الفقر والمرض والموت، تنگ دستی، بیماری اور موت۔ اگر کسی کو بھی یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے پاس تنگ دستی آنے ہی والی نہیں ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی جوان اور صحت مند رہیں گے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ زندگی ہمیشہ ایسے ہی باقی رہے گی، موت کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، تو انسان کہے کے لیے سر جھکائے گا، کیوں دبے گا؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا نا، کیوں دبے ہم ان سے کیا کم رکھتے ہیں، کیوں دبے ان سے؟ لہذا پروردگار نے یہ تین چیزیں رکھی آزمائش کے لیے، تاکہ بندے میں جب غرور اور تکبر پیدا ہو تو کبھی مرض آ کے اس کا ہاتھ مروڑ دے کہ غلط جا رہے ہو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور جب ثروت اور مالداری اسے عیاشی پر آمادہ کر دے تو فقیری رکھی، تنگ دستی رکھی، تاکہ وہ آ کے اس کے قدم روک دے کہ کہاں جا رہے ہو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ موت رکھی تاکہ ہر انسان اس بات کے لیے آمادہ رہے کہ کچھ بھی کر لیں، کیسے بھی کر لیں، ایک دن پلٹ کے اسی کے یہاں جانا ہے، پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور اسی لیے پروردگار جلدی بھی نہیں کرتا۔ ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے ظالموں کو، انما نملی لہم، ہم ظالموں کو مہلت دیتے ہیں، انہیں فرصت دیتے، موقع دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ مزید وہ گناہ کر سکیں، دل کھول کے گناہ کر سکیں، تاکہ یہ کہنے کا موقع نہ ملے ان کو کہ ہماری یہ حسرت رہ گئی، اگر تھوڑی سی زندگی اور مہلت اور مل جاتی تو اتنے لوگوں کو اور مار لیتے۔ لہذا پوری چھوٹ دے رکھی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا حکومتیں کیوں پکڑتی ہیں مجرمین کو، جانتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بارڈر سے ادھر ادھر سے چھپ کے نکل جائے ہماری حکومت سے تو گیا ہاتھ سے۔ وہ کیوں خوف زدہ ہو اس مجرم سے، اس کے بھاگ کے جائے گا کہاں، زمین و آسمان سے نکل کے جائے گا کہاں؟ آج نہیں تو 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد وینٹیلیٹر پہ بھی آپ رکھیں گے، کتنے دن رکھیں گے، کتنے دن اس کو زندہ رکھیں گے، سانس دیں گے مصنوعی، آخر میں اس کو اتار کے کہیں نہ کہیں تو رکھیں گے، وہ جائے گا تو پروردگار ہی کے پاس۔ اسی کو مولا نے فرمایا دعائے کمیل میں، وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، یہ بندہ بھاگ کے جائے گا کہاں؟ لہذا انسان کے لیے یہ تین چیزیں پروردگار نے سامان آزمائش کے طور پر رکھی، فقر، موت اور مرض، بیماری، یہ تین چیزیں، تاکہ انسان جب بہکنے لگے، گمراہی کی طرف جانے لگے۔ عزیزو ہمیں یہ کبھی، ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں،
बीमार हो गए, परवरदिगार हम ही मिले थे क्या? फकीरी आ गई, परवरदिगार इस दुनिया में हम ही मिले थे, कोई और बंदा नहीं था तेरा? ये बंदे की जबान पर जो खिलाफ रज़ायत इलाही जुमले आते हैं, यही इम्तिहान में उसे फेल कर देते हैं। अल्लाह की रजा पर राजी रहना, जिस हाल में वो रखे उस पर राजी रहना और साबिर और शाकिर रहना, यही असल कामयाबी का राज है। और अगर बीमारी में, फक्र में, तंगदस्ती में हम साबिर और शाकिर रहे तो परवरदिगार वो कमाल अता करेगा इसके नतीजे में कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हैं। देख लीजिए मिसाल में तारीखें भरी पड़ी हैं, वाकयात भरे पड़े हैं तारीख में। लिहाजा साबिर और शाकिर रहें, हर हाल में साबिर और शाकिर। अगर आसाइश है, माल दौलत है, तब भी साबिर और शाकिर, और जब तंगदस्ती है तब भी साबिर और शाकिर, जब मरज है तब भी साबिर और शाकिर, जब मरज नहीं है, सेहत है, तब भी साबिर और शाकिर। बल्कि अगर कमाल की वो मंजिलें देखे इंसान जो मासूमीन के यहां थीं, तो सिर्फ मुसीबतों में सब्र नहीं, तंगदस्ती में सब्र नहीं, बल्कि 3 दिन की भूख और प्यास में भी ऐसा सब्र और ऐसा शुक्र कि इलाही रज़म बिक़ज़ाइक व तस्लीमन ले अमरिक, परवरदिगार हम तेरी रजा पर राजी हैं। किसी की आगोश में 6 महीने के प्यासे बच्चे को तीर मार दिया जाए, और वो भी जहर आलूद तीर, और वो ये जुमले कह के आगे बढ़े, इलाही रज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन ले अमरिक। ये सब्र और शुक्र की मंजिल आले मोहम्मद के अलावा कहीं नहीं दिखाई देती है, न अंबिया के यहां, न औलिया के यहां, न औसिया के यहां। और बात सिर्फ मासूम की नहीं है कि मासूम थे वो, इसलिए उनके अंदर ये चीजें पाई जा रही थीं। वो मासूम थे इसलिए सब्र और शुक्र की इस मंजिल पर थे। रबाब जो करबला में आई हैं मासूम है, अहले बैत के घराने की हैं, हाशिमी घराने से ताल्लुक है, कबीले बनी हाशिम से है नहीं। बाहर की खातून, इमराउल कैस की बेटी, लेकिन इस दरवाजे पे आने के बाद अपने किरदार को इमामत के किरदार से ऐसा मिला दिया है कि इमाम बच्चे को लेके आते हैं और रबाब की जबान पर एक शिकवा भी नहीं है, एक लफ्ज़े उफ भी नहीं है। ऐसा सब्र, ऐसा शुक्र, ऐसा हौसला कहां से पैदा हो गया? ये हुसैन की मोहब्बत थी, हुसैन के किरदार में अपने किरदार को ढाल देने का नतीजा था। अजीजों, हुसैन की मोहब्बत कीमिया है। ये मोहब्बत इंसान को जर्रे से आफताब बना देती है, और वो मोहब्बत ही है जो हमें और आपको इस फर्श अज़ा तक खींच के लाई है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मसाइब भी है ये भी, कि आपने फरमाया, मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारते। अल्लाह जिसके साथ नेकी करना चाहता है, जिसे खैर और भलाई देना चाहता है, उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह ने अपना काम कर दिया हमारे लिए कि हुब्ब हुसैन हमारे दिलों में डाल दिया। ये आंसू, ये मस्जिदों में आना, ये वक्त देना, ये इमाम के लिए बेचैन हो जाना मुहर्रम का आते ही, ये दलील है कि हमारा दिल हुसैन से मोहब्बत करता है। वरना हम अपने बाप को, अपने दादा को कितने दिन रोते हैं? 2 बरस, 3 बरस, फिर उसके बाद तीसरी और चौथी बरसी के बाद एक आंसू भी नहीं निकलता। मैं अपनी बात कह रहा हूं। लेकिन हुसैन की 1400 साल से याद मनाई जा रही है, और हर दफा दिल आंसू बहाता है, आंखें आंसू बहाती हैं।
اور ہر عشرہ گزرنے کے بعد ہر عزادار کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مولا معاف کیجئے گا، شہزادی ہمیں معاف کیجئے گا، جیسے پرسہ دینا چاہیے تھا ویسے پرسہ نہیں دے سکے، جس طرح رونا چاہیے تھا اس طرح نہیں رو سکے۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ اللہ نے جذبہ مومنین کے قلوب میں رکھا ہے۔ عزیزو، یہ محبت حسین کی ایسی ہے کہ کوئی تعلق اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ حسین جب سرزمین کربلا پہ آ گئے اور فوجوں پر فوجیں آنے لگیں 4 محرم سے، تو جناب زینب نے اپنے بھائی کو خیمے میں بلوایا، آواز دی، بھیا آپ دیکھ رہے ہیں دشمنوں کی فوجوں پر فوجیں آتی چلی جا رہی ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آپ کا بھی تو کوئی چاہنے والا ہوگا، آپ کے بھی کچھ ماننے والے ہوں گے، آپ بھی ان کو خط لکھ کے بلا لیجئے۔ تاریخ کہتی حسین نے کچھ خطوط لکھے، انہی خطوط میں ایک خط حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو لکھا ہے، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط حسین کی طرف سے ہے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب انتا تعرف قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب تم پہچانتے ہو ہماری رسول سے کیا قرابت ہے، وانتا تعرف بنا، اور تم ہمیں بھی اچھی طرح پہچانتے ہو میں کون ہوں، لہٰذا دیکھو اپنی جان کو ہم سے دریغ نہ کرنا، روز قیامت میرے جد اس کی بہترین جزا دیں گے تمہیں۔ نامہ بر حبیب کا خط لے کے چلا، چھپتے چھپاتے، کوفے کا راستہ بند ہے، چاروں طرف پہرے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ نامہ بر کسی طرح پہنچ گیا۔ شام کا وقت ہے، حبیب اپنے زوجہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کے کھانے پر بیٹھے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حبیب اٹھے، دروازے پر آئے، کون؟ آنا برید الحسین، میں حسین کا نامہ بر ہوں۔ بچپن کے دوست ہیں حبیب، وقت نہیں ورنہ عرض کرتا کہ حبیب کی دوستی اور محبت کیسی تھی حسین سے۔ جب حسین چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں، کوفے کی گلیوں میں، تو حبیب کا بچپنا تھا، بچپنے میں مولا کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتے تھے، جسے دیکھ کے پیغمبر نے حبیب کو اٹھا کے پیار کیا تھا، بوسہ دیا تھا پیشانی کا حبیب کی۔ حبیب نے خط دیکھا، مولا کا خط ہے، آقا کا خط ہے، آنکھوں سے لگایا، چوما، خط کھولا، پڑھنا شروع کیا، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں۔ فرزند رسول پر ایسا وقت آ گیا کہ مجھ غلاموں کو مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ خط کو تہہ کیا، گھر پہ آ گئے، اندر آ گئے، دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا مولا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے، حسین دشمنوں میں گھر گئے ہیں، مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا حبیب سوچتے کیا ہو؟ حبیب نے کہا تیرا خیال آتا ہے کہ میں چلا گیا، قربان ہو گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ حبیب کی زوجہ نے ایک جملہ کہا، آواز دی، حبیب تمہیں میرا خیال ہے؟ اگر کل محشر میں شہزادی فاطمہ نے پوچھ لیا حبیب میرے لال حسین نے تجھے مدد کے لیے بلایا تھا اور تو حاضر نہیں ہوا، تو تو کیا جواب دے گا؟ حبیب اگر تم نہیں جانا چاہتے تو مجھے اجازت دو، میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں گی، مجھے آزاد کر دو، میں مولا کی مدد کے لیے جاؤں۔ حبیب نے شاباشی دی زوجہ کو، آواز دی مجھے تو جانا ہی تھا، میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا۔ حبیب نکلے، غلام کو گھوڑا دیا کہ اسے فلاں نخلستان میں لے کے جاؤ، وہاں انتظار کرنا، میں چھپ چھپا کے کسی طرح رات کے سناٹے میں نکلوں گا۔ حبیب نکلے، حبیب کا یہ غلام گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے، گھوڑا بے چین ہے،
جانور بے چین ہیں حسین کی نصرت کے لیے. جب غلام نے دیر ہوتے ہوئے دیکھی تو گھوڑے سے آواز دی, اب اگر میرے آقا نے مزید دیر کی تو گھبرا نہیں, میں فرزند رسول کی مدد کے لیے تجھ پر سوار ہو کے چلوں گا. اللہ کیسی مظلومی ہے فاطمہ کی اولاد پر. حبیب چلے تیزی سے راستہ طے کرتے ہوئے. ادھر کوفے کے راستے سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی. حسین نے آواز دی, اکبر آگے بڑھو, عباس آگے بڑھو, میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. سب استقبال کے لیے بڑھے. حبیب قریب آ گئے, گھوڑے سے اترے. اصحاب حسینی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. جب شور ہوا اور آواز خیموں تک پہنچی, زینب نے فضا کو بلایا, اے ماں کی کنیز فضا, ذرا جا کے دیکھو یہ شور کیسا ہے. گئی, خبر لے کے آئی, آواز دی, شہزادی مبارک ہو, آپ کے بھیا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں, مدد کے لیے آئے ہیں. یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی نے آواز دی, اے فضا, ارے جا کے حبیب سے کہنا کہ فاطمہ کی بیٹی تمہاری شکر گزار ہے, تمہیں سلام کہتی ہے. فضا قریب آئی, اے حبیب, ارے بنت فاطمہ تمہاری شکر گزار ہے, تمہیں سلام کہلایا ہے. حبیب نے سر سے مہمہ اتارا, سر و سینہ پیٹا, رخساروں پر تماچے لگائے. ارے ہائے وقت آ گیا کہ نبی زادیاں غلاموں کو سلام کہلائے. ہمارا سلام ہو حبیب پر. آئیے ہم بھی حسین کے سلام کا جواب دیں کہ جیسے زینب نے حبیب کو سلام کہلایا تھا, حسین نے بھی ایک سلام اپنے چاہنے والوں کو دیا تھا. جب رخصت آخر کے لیے آئے, سید سجاد سے جدا ہونے لگے, آزی بیٹا جب پلٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا, اور یہ کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. جب کسی مظلوم و غریب کا ذکر آئے تو آقا کی مصیبت پر آنسو بہا لینا. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار فراہم فرما. جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں امام کے عزاداروں میں قرار دے. دنیا اور آخرت میں امام کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. معبود ہمارے والدین مومنین و مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. انہیں معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن کے والدین با حیات ہیں انہیں طول عمر اور صحت عطا فرما. انہیں والدین کی خدمت کی توفیق کرامت فرما. معبود اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.